ہمارے پیچھے والے سارے تقریباً مباحث جو تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ آگے انشاءاللہ جو 2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں میں بہت ہی اہم اہم مباحث کے لیکچرز ہے۔ ہر جو اہم اہم صورتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ، اور ممکن ہے کہ آخری جو پورا ہفتہ ہے ہمارے پاس وہ انشاءاللہ بچ جائے تو اس میں ہم اضافی طور پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو، کوئی موضوع، کوئی عنوان ہو جدید معاملات پر، تو اس پر انشاءاللہ میں کچھ تیاری وغیرہ کر کے آپ کو اس پہ بھی لیکچر دے دوں گا، اور آخر میں پھر انشاءاللہ ایک دن کا امتحان رکھ لیں گے، کسی ایک دن آسان سا امتحان ہوگا، لیکن سرٹیفکیٹ صرف ان کو ہی ملے گا جو امتحان میں شریک ہو کر امتحان دیں گے، پاس کریں گے، کیونکہ امتحان کے بغیر سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں ملے گا۔ تو یہ موضوعات ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ جو موضوعات ہیں کئی میں نے یہاں لکھے ہیں، جمع کیے ہیں، جو اس وقت ہمارے ذہن میں آئے تھے اہم اہم۔ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو انشاءاللہ اس کو آخر میں ڈسکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیے گا تقریباً 24 ہے یا 23-24 اہم اہم جمع کیے ہیں ہم نے۔ اس میں سے 3 یا 4 تو ایسے ہیں جن کے میرے پاس جو ہے نا ریکارڈنگ پہلے سے موجود ہے، اور چونکہ وہ میں نے کسی جگہ لیکچر دیے تھے بہت ہی مطلب تیاری کر کے تفصیل کے ساتھ، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کلاس میں اسی کو آپ کو ریکارڈنگ دے دوں گا۔ 2 یا 3 اس طرح ہے، باقی انشاءاللہ لائیو کلاسز ہی ہوگی باقی کلاسز کی، ٹھیک ہے۔ تو آج جس کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، جو جدید لیکچرز ہے اس میں سب سے پہلی والی چیز ہے قمار۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں قمار، انگلش میں اس کو کہتے ہیں گیمبلنگ، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں جوا۔ کہ جوا کیا چیز ہے، اور جوئے کے احکامات کیا ہے، اور جوئے کی جدید صورتیں کیا ہے، تو اس سے متعلق جو اہم اہم باتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو ایسے اصول، بنیادی نکات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی جدید صورت کے بارے میں جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ وہاں پر اس اصول کو فٹ کریں کہ بھئی یہ جوئے کے اندر آتی ہے یہ صورت یا نہیں، تو اس کو آپ دیکھیے گا۔ قمار کا جو لفظ ہے نا، قمار، یہ قمرن سے ہے نا، اور قمر چاند کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں قمر یقمر یا قمر قمارن، اس کا معنی آتا ہے کہ وہ کھیل، ہر وہ کھیل جس کے اندر یعنی کہ مراہنہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں کہہ دیجئے کہ لغت میں تو اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، کھیل کے معنی میں آتا ہے، یہ دوڑ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، قمار چاند کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں جس چیز کو سمجھنا ہے وہ اس کی حقیقت ہے، فقہی حقیقت، ٹھیک ہے۔ عربی میں اس کو دوسرا نام جو ہے وہ میسر بھی ہے، میم یا سین را، میسر۔ قرآن مجید میں آیا نا الخمر والمیسر، وہ آیت کس طرح یسألونک عن الخمر والمیسر، تو وہ جو میسر کا لفظ ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، قمار کے لیے۔ اس کا فقہی مفہوم یا اس کی حقیقت سمجھ لے آپ۔ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی اس قمار یا جوئے کے احکامات سے متعلق کتنی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک بات تو اس کی حقیقت سمجھنی ہے کہ بھئی قمار یا جوئے کی حقیقت کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا۔ نمبر 2، قمار کے بنیادی عناصر کیا ہے۔ عناصر جانتے ہیں نا، پارٹس، یعنی بنیادی اس کے بیسک پارٹس، کہ جو بہت ضروری پارٹس ہے، اگر وہ ہوں گے تب قمار ہوگا، اگر وہ نہیں ہوں گے تو قمار نہیں ہوگا، تو بنیادی عناصر۔ نمبر 3، قمار کا شرعی حکم، ٹھیک۔ پھر نمبر 4 پہ قمار کی چند نقصانات، کہ قمار کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ میں آسان الفاظ میں آپ کو کوشش کر لوں گا۔ نمبر 5 پہ ہے قمار کی بنیادی قسمیں، 2 بنیادی قسمیں جوئے کی، اور آخر میں پھر قمار کی جدید صورتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی کون کون سی صورت یہ قمار کے اندر آتی ہے آج کل۔ یہ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، میں انشاءاللہ تلاش کروں گا، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا تفسیر کے ساتھ۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اور ایک جگہ پر فقہ المعاملات کا ایک کورس ہو رہا تھا، تو وہاں کے ایک شریک نے
مجھے PDF کی کاپی بھیجی کہ یہ کورس ہو رہا ہے. جو کورس کیسے ہوتا تھا کہ بس صرف ان کو ریکارڈنگ دی جاتی تھی کچھ چھوٹی چھوٹی 5 منٹ 10 منٹ کی, اور ساتھ میں کچھ نوٹس دیے جاتے تھے. تو ان نوٹس میں بہت ساری چیزیں, میرے جو مضامین ہیں, میں پہلے فیس بک پہ لگاتا تھا معاملات کے سارے مضامین جو میں نے لکھے ہیں, ان سب کو اکٹھا کر کے نا توڑ توڑ کر کے ان کو دے کر باقاعدہ کورس بنا دیا تھا. تو یہ قمار کا جو میرا مضمون تھا, یہ لفظ بلفظ پورا کا پورا اٹھایا اور ان کو دے دیا. اوپر اپنے ادارے کا نام لکھ دیا اور نیچے جو ہے نا حضرت مفتی صاحب نے اپنا نام لکھ دیا کہ یہ مضمون میں نے لکھا ہے. حالانکہ یہ 2017 یا 2018 کا میرا مضمون ہے جو 2-3 رسائل میں چھپ چکا ہے. بہرحال سب سے پہلے آپ دیکھیے قمار کی حقیقت کیا ہے. قمار سمجھیے اس کا مفہوم. قمار ہر وہ معاملہ ہے جس میں کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر رقم کو اس طرح داؤ پر لگایا جاتا ہے کہ یا تو وہ جو رقم لگی ہوئی ہے وہ بھی چلی جائے گی, وہ رقم جو لگائی ہوئی ہے وہ بھی چلی جائے گی, یا وہ رقم اپنے ساتھ مزید رقم کو کھینچ لے آئے گی. سمجھا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہر وہ معاملہ جس میں حضرت تقی صاحب نے اس کے یوں الفاظ میں اس کا وہ ترجمہ کیا ہے, یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ بھئی 2 یا 3 یا کئی لوگ ہیں, وہ آپس میں ایسا معاہدہ کرتا ہے کہ بھئی ہر فریق نے کسی کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر اپنا کوئی مال لگائے گا. اس طرح داؤ پر لگائے گا کہ جتنا مال اس نے لگایا ہے یا تو سارا کا سارا دوسرے کے پاس چلا جائے گا, ہاں, یا وہ واپس اپنے ساتھ مزید رقم کھینچ لائے گا. اگر وہ واقعہ وجود میں آیا تو سارا کا سارا پیسہ اپنے ساتھ مزید پیسہ لے آئے گا, اور اگر وہ واقعہ پیش نہیں آیا یا صورتحال الٹی ہو گئی تو آپ کے پیسے بھی چلے جائیں گے. تو آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی غیر یقینی واقعے پر پیسے داؤ پر لگا دینا, اس طرح داؤ پر لگا دینا کہ اس میں یہ بھی امکان ہو کہ بھئی یہ پیسے ہی چلے جائیں گے, یہ بھی امکان ہو کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ مزید پیسے لے آئیں گے. اس کو کہتے ہیں قمار. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک غیر یقینی واقعہ پر کس طرح پیسے داؤ پر لگاتے ہیں. یعنی یہ جو تعریف میں نے آپ کو ابھی بتائی, اس تعریف میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 بنیادی نقطے ہیں. نمبر 1, پیسے داؤ پر لگائے جاتے ہیں لیکن کسی غیر یقینی واقعہ پر لگائے جاتے ہیں. واقعہ یا کسی مطلب کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, کسی واقعہ یا کسی مستقبل میں پیش آنے والی کوئی بات, کوئی چیز, اس پر پیسے لگائے جاتے ہیں. اور دوسرا نقطہ یہ کہ وہ سارے پیسے چلے جائیں گے یا ساتھ ساتھ مزید پیسے لے آئیں گے. یہ 2 بنیادی باتیں ہیں. مثال سمجھیے اس کا. مثال کے طور پر, جی بالکل تعلیق علی الخطر کی طرح ہے یہ, ٹھیک. تو مثال سمجھیے اس کا. مثال یہ ہے کہ مثلا ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے, مثال کے طور پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر سامنے 2 آدمی بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میچ جو ہے یہ ایک واقعہ ہے, کرکٹ میچ ایک واقعہ ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے جس کا اینڈ ہمیں معلوم نہیں ہے کون جیتے گا, ٹھیک ہے نا. غیر یقینی واقعہ ہے کہ نہیں. اچھا, اس غیر یقینی واقعہ پر دونوں فریق پیسے لگا دیتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اگر پاکستان جیت گیا, یعنی پاکستان جیتے گا, اگر پاکستان جیت گیا تو تم مجھے 5,000 روپے دو گے. اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بھائی انڈیا جیتے گا, اگر انڈیا جیت گیا تو تم مجھے 5,000 روپے دو گے. تو دونوں نے 5,000 روپے لگا دیے ایک ایسے واقعے پر, کرکٹ میچ پر, جس کا نتیجہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ کون جیتے گا, غیر یقینی واقعہ ہے. اور دونوں طرف یہ امکان موجود ہے کہ یا تو جو پیسے اس آدمی نے لگائے ہیں 5,000, یا تو اس کے ہاتھ سے یہ بھی چلے جائیں گے یا یہ اپنے ساتھ ساتھ مزید 5,000 روپے کھینچ لے آئیں گے دوسرے آدمی کے. تو اس کو کہتے ہیں جوا, گیمبلنگ. فقہی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک غیر یقینی واقعہ پر اس طرح پیسے داؤ پر لگانا کہ جتنے پیسے لگائے گئے ہیں یا تو وہ بھی چلے جائیں گے یا مزید پیسے کھینچ لائیں گے, معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا, نتیجہ معلوم نہ ہو. تعلیق علی الخطر اسی کو کہتے ہیں, پیسوں کو معلق کرنا غیر یقینی بات پر کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اینڈ کیا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا.
یہ تو ہو گیا قمار کا بنیادی مفہوم. دوسری بات کی طرف آئی ہے. اس سلسلے میں اگر آپ نے کوئی بھی بات پوچھنی ہو نا تو آئندہ کے جتنے بھی سبق ہے اس کے درمیان میں آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ کوئی بات جو ہے نا وہ رہ نہ جائے. ٹھیک ہے. باقی پیچھے اسباق تو تقریباً مکمل ہو چکی نا ترتیب وار. تو جب بھی کوئی ایک بات ختم ہوگی میں اگلی بات میں جاؤں گا تو اس سے پہلے آپ درمیان میں بات پوچھ سکتے ہیں. اب دوسری بات شروع کریں گے. قمار کے عناصر، جس میں نے آپ کو بتایا تھا نا قمار کے عناصر کیا ہے بنیادی. تو اس کے لیے نا آپ اگر مطالعہ کرنا ہے تفصیلی تو حضرت شیخ تقی صاحب نے بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ میں اس پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو. کہتا ہے کہ قمار کے بنیادی طور پر 4 عناصر ہے. اگر کسی جگہ وہ 4 عناصر موجود ہو تب جو ہے یہ معاملہ گیمبلنگ اور جوا ہوگا اور ناجائز ہوگا. اگر وہاں پر 4 عناصر میں سے کوئی ایک عنصر بھی موجود نہ ہوا تو پھر یہ معاملہ جوا نہیں ہے، پھر یہ گیمبلنگ نہیں ہوگا. وہ 4 عناصر کون کون سے وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. نمبر 1، یہ جو 2 یا 3 آدمی ہے، جو 4 آدمی ہے، جتنے بھی آدمی ہیں جو آپس میں اس طرح یہ جو جوا کر رہے ہیں یہ عقدی معاوضہ ہونا ضروری ہے. عقدی معاوضہ. عقدی معاوضہ کا کیا مطلب ہے کہ ہر فریق پیسے لگا رہا ہو، ہر آدمی پیسے لگا رہا ہے، دونوں پیسے لگا رہے ہیں. کسی ایک طرف سے اگر دینے کا پیسے دینے کا وعدہ ہے اور دوسری طرف سے پیسے دینے کا وعدہ نہیں ہے تو یہ عقدی معاوضہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی 2 آدمی میچ دیکھ رہے یا میچ کھیل رہے اور کہتا ہے کہ یار اگر آج تم مجھ سے جیت گئے نا تو میری طرف سے تمہیں 10,000 روپے انعام، اور دوسری طرف سے کوئی بات طے نہیں ہوئی، بس یہ ویسے ہی اس نے کہہ دیا، تو یہ جوئے میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو صرف ایک طرف سے باقاعدہ صرف انعام کا وہ لگایا گیا ہے. تو اگر صرف ایک طرف سے اس طرح کی بات طے ہو جائے کہ بھئی اگر تم جیت گئے تو میری طرف سے 10,000 روپے انعام، اگر میں جیت گیا تو تمہیں دینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، میں تو روز جیتتا ہوں. اگر ایک طرف سے ایسی کوئی بات ہے تو پھر یہ عقدی معاوضہ نہیں ہے اور یہ جوا بھی نہیں ہے. تو بنیادی عنصر پہلا کون سا ہے کہ دونوں طرف سے اور ہر فریق کی طرف سے جو بھی جوا میں شامل ہو رہا ہے اس کی طرف سے کیا ہو، باقاعدہ مال لگایا جا رہا ہو اور عقدی معاوضہ ہو. یہ نمبر 2. دوسرا بنیادی عنصر یہ ہے کہ جو لوگ اس جوئے میں شامل ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اپنا مال داؤ پر لگائے. اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنا مال داؤ پہ نہیں لگایا بلکہ کسی تھرڈ پرسن نے، کسی خارج آدمی نے جو وہاں پر اس معاملے میں شریک نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم لوگ کھیلو یا تم لوگ آپس میں کوئی شرط لگاؤ، جو شرط جیت گیا میری طرف سے اس کو اتنے پیسے ملیں گے. ایک ایسا آدمی جو اس معاملے میں خود شریک نہیں ہے، خود جوا نہیں لگا رہا، خود اس معاملے میں شریک نہیں ہے، اس کانٹریکٹ میں شریک نہیں ہو رہا بلکہ ایک تھرڈ پرسن ہے، اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی طرف سے ایک انعام طے کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ زید اور عمر کو کہتا ہے کہ بھئی تم دونوں دوڑ لگاؤ، جو جیتے گا اس کو میں 10,000 روپے دوں گا. اب زید اور عمر نے آپس میں کوئی پیسے نہیں لگائے کہ اگر میں جیت گیا تو تم 10,000 دینا یا تم جیت گئے تو میں 10,000 دے دوں گا. آپس میں انہوں نے پیسے نہیں لگائے، ایک تھرڈ پرسن نے پیسے لگائے ہیں اور کہا ہے کہ تم میں سے جو جیت گیا اس کو میں دے دوں گا. تو خارجی شخص جس کا اس کھیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک خارجی شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر تم دونوں میں سے کوئی جیت گیا تو میں اتنا انعام دے دوں گا. یہ انعام ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ بھی اس میں نہیں آئے گا. تو بنیادی دوسرا عنصر کیا ہوا کہ جو کھیل میں شامل ہے، جو اس داؤ میں شامل ہے وہ پیسے لگائے سارے. نمبر 3، کہتے ہیں نا کہ تیسرا بنیادی عنصر یہ ہے کہ جس واقعہ پر یا جس بات کے اوپر یہ جو پیسے داؤ پر لگائے جا رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ ایسا واقعہ ہو جس کا نتیجہ اور اینڈ معلوم نہ ہو، ایک غیر یقینی واقعہ ہو. یہ تیسرا اور بنیادی عنصر ہے. میں دوبارہ بتاتا ہوں کیا
کہ جو لوگ جس واقعے پر پیسے لگا رہے ہیں داؤ پر، یا جس چیز پر بھی پیسے لگا رہے ہیں، وہ کوئی معلوم اور متعین واقعہ نہ ہو، کنفرم طور پر یقینی نہ ہو، غیر یقینی ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ کرکٹ میچ پر پیسے لگا دینا، اب معلوم تو نہیں ہے کون جیتے گا، تو وہ داؤ میں آئے گا، جوئے میں آئے گا، کیونکہ اس کا اینڈ معلوم نہیں ہے نتیجہ. لیکن اگر ایسا واقعہ ہے جس کا اینڈ معلوم ہے، یقینی طور پر معلوم ہے کہ کیا ہوگا، تو وہاں اگر کوئی پیسے لگائے گا تو پھر وہ جوئے میں نہیں ہے. اور یہ کوئی پاگل نہیں ہے کہ اس پر لگائے. جب اس کا اینڈ ہی معلوم ہے یقینی طور پر کہ کیا ہوگا، پھر تو اس پر کوئی پیسے نہیں لگاتا نا. مثال، ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی روز جو ہے نا سورج جا کے مغرب کی طرف جو ہے غروب ہو جاتا ہے. نہیں، ایک آدمی وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی اگر آج سورج مغرب کی طرف غروب ہو گیا تو تم مجھے 1000 روپے دو گے، اور اگر واپس جا کر مشرق کی جانب غروب ہو گیا تو میں تمہیں 1000 روپے دوں گا. اب یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو عام مشاہدے میں آ رہا ہے اور ہر ایک کو اس کی یقینی طور پر اس کا اینڈ معلوم ہے کہ کہاں اس نے غروب ہونا ہے، تو اس پر عموماً لوگ داؤ پر پیسے لگاتے بھی نہیں ہیں. لوگ پاگل نہیں ہیں. بہرحال ایک غیر یقینی واقعہ پر جس کا اینڈ اور نتیجہ معلوم نہ ہو، ایسے واقعے پر پیسے داؤ پر لگائے جائے. نمبر 4، یہ وہی جو ہم نے تعریف میں اوپر پڑھی تھی، یہ جو وہی عنصر ہے نمبر 4 کا. کیا ہے؟ جتنے پیسے داؤ پر لگائے گئے ہیں اس میں دونوں احتمال اور ڈاؤٹ موجود ہو کہ یا تو بھائی یہ سارے پیسے بھی چلے جائیں گے جتنے میں نے لگائے ہیں، اور یا یہ اپنے ساتھ مزید پیسے کھینچ لائیں گے. یہ احتمال موجود ہو، یہ ڈاؤٹ سچویشن ایسی ہو کہ یا تو جتنے پیسے میں نے لگائے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، اور یا جو ہے مزید اپنے ساتھ پیسے کھینچ لائیں گے. ایسی صورتحال ہو. مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ایک آدمی ہے، اس کا اصل مقصد ہی کسی چیز کو خریدنا تھا. مثال کے طور پر چائے کی پتی اس نے خریدی. اصل مقصد اس کا چائے کی پتی خریدنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چائے کی پتی آدھے کلو ہے مثال کے طور پر 200 روپے کی، اور اس کی عام قیمت بازاری قیمت بھی 200 روپے ہے. ٹھیک ہے، اس نے 200 روپے دے کر چائے کی پتی خرید لی، تو اس کو اپنے 200 روپے کے پیسے مل گئے کہ نہیں؟ 200 روپے پیسوں کا عوض مل گیا. پھر اس چائے کی پتی کے اندر اس کو 50 روپے مل گئے، اندر پڑے ہوئے تھے. تو یہ جوئے میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو 200 روپے لگائے تھے وہ 200 روپے ایسے ڈاؤٹ نہیں تھے اس میں کہ یا تو یہ 200 روپے چلے جائیں گے یا اپنے ساتھ مزید کھینچ لائیں گے. اگرچہ مزید کھینچ لائے ہیں لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. اس نے جو 200 روپے دیے تھے اس میں کنفرم تھا کہ اس کو اپنی چائے کی پتی مل گئی، تو گویا کہ اس کا عوض مل گیا اس کو 200 روپے کا. اب اس 200 روپے کے ہاتھ سے چلے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. کوئی امکان ہے کہ یہ 200 روپے ہاتھ سے چلے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ اس کے 200 روپے کے پتی جو مل گئی. ہاں مزید پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، وہ انعام ہو جائے گا. سمجھ آیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف برابر ہو، کہ یا تو ہاتھ سے پیسے چلے جائے یہ بھی امکان ہو، یا مزید آ جائیں گے یہ بھی امکان ہو. یہاں ایسا کوئی امکان نہیں تھا. جب اس نے چائے کی پتی خریدی ہاتھ سے پیسے جانے کا امکان نہیں تھا. اس نے جب چائے کی پتی خرید لی تو کنفرم ہو گیا کہ اب ہاتھ سے پیسے نہیں جانے والے، کیونکہ 200 روپے کی پتی مل گئی. ہاں مزید پیسے ساتھ میں مل گئے، بیچ میں پڑے ہوئے تھے، تو بس ٹھیک ہے، وہ انعام ہے، جائز ہے وہ. لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ چائے کی پتی کے اندر جو پیسے رکھے گئے ہیں اس کی وجہ سے چائے کی پتی کی قیمت بڑھائی نہیں گئی ہو، عام بازاری ریٹ کے مطابق اس کو بیچا جائے. بہرحال یہ والا شرط آگے دوبارہ بھی آئے گا. فی الحال یہ 4 عناصر ہے، یہ اپنے ذہن میں ان کو رکھ لیجئے گا. اب آتے ہیں نمبر 3 کی طرف کہ قمار کا شرعی حکم کیا ہے. ابتدائی اسلام میں جس طرح شراب جائز تھی تو اسی طرح قمار اور جوا بھی جائز تھا. پھر شریعت نے قمار کو بھی شراب کی طرح آہستہ آہستہ کر کے حرام قرار دیا، یکدم نہیں. شراب کی طرح جوئے کو بھی فوراً شریعت نے حرام نہیں قرار دیا تھا، آہستہ آہستہ کر کے، کیونکہ جوا تو ہے اس زمانے کے لوگوں کی طبیعت میں رچ بس گیا تھا نا. تو اس لیے شریعت نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے جو حکم آیا اس میں قمار کی ناپسندیدگی اور نفرت کو بیان کیا کہ بھئی یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، بہت ایک بری سی چیز ہے.
حرام نہیں کیا لیکن اتنا کہہ دیا. مثال کے طور پر ایک آیت ہے نا سورہ بقرہ کی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں منافع بھی ہے لیکن منافع سے اس کا گناہ بڑا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد پوری وضاحت کے ساتھ شراب کے ساتھ ساتھ قمار کو بھی حرام قرار دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، ہے نا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. تو یہ جو لفظ میسر جہاں بھی آیا ہے قرآن میں اس سے مراد یہی ہے، قمار، جوا ہی ہے. ایک حدیث ہے بخاری کی جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا من قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق، کہ جس آدمی نے اپنے کسی دوست کو یوں کہا کہ بھئی آؤ جوا کھیلتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ صدقہ کرے. صدقہ کرے مطلب اس نے گناہ کا کام کیا. تو پتہ چلے کہ قمار، جوا حرام ہے. بہرحال تو یہ ہے جوئے کا شرعی حکم. جہاں تک جوئے کے نقصانات کی بات ہے معاشرے میں، تو جوئے کے جو ہے نا یا قمار کے یا گیمبلنگ کے شخصی نقصانات بھی ہے پرسنلی، اور معاشرتی نقصانات بھی ہے. مثال کے طور پر جس طرح کے جدید تحقیقات بتاتی ہے کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں نا تو ان کے ذہن اور ان کے صحت دونوں پر جوا بہت سخت اثر انداز ہوتا ہے. ان کو ہر وقت نفع کمانے کی امید رہتی ہے اور خسارے کے خوف میں بس ان کو آرام ہی نہیں آتا. بعض لوگوں میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ جوئے کھیلتے ہیں ان میں امراض قلب جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، مجنون ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، حرص و لالچ کا ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے اپنے جو فرائض ہوتے ہیں ان میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض ہو یا لوگوں کے حقوق بیوی بچوں کے ان میں کوتاہی کرتے ہیں. مطلب اس چیز میں دھن میں منہمک ہو جاتے ہیں اور ان سے گویا کہ باقی سب کچھ رہ جاتا ہے. تو صحت کا بھی اثرات ہے اور ان کے باقی جو حقوق رشتے کے اعتبار سے ان لوگوں کے بھی تکلیف ہے اور شرعی اعتبار سے بھی اس کے لیے بہت سارے نقصانات ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. جہاں جہاں بھی کھیلتا ہے آپ سے اگر کوئی جیت گیا تو پھر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کب میں اس سے جیتوں، کب میں اس سے جیتوں، اور یہ مجھے جو ہے مطلب دشمنی والا ایک صورتحال پیش آتی ہے. بہرحال معاشرتی نقصانات بھی ہے اس کے بہت سارے، باہمی بغض و عداوت. اسی طرح کئی جرائم بھی جنم لیتے ہیں نا. یہ جو چوری وغیرہ کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ میں جا کے جوا کھیلوں اور میں اور زیادہ پیسے کماؤں. کاہلی اور سستی، جو لوگ جوئے کے مزے کی لت لگ گئی نا ایک مرتبہ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ بھئی یار 1 لاکھ لگاؤ ادھر سے 10 لاکھ مل جاتے ہیں، کون مزدوری کرے گا. تو سستی اور کاہلی اور یہ جو ہے نا معاشرے پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے. آگے ہے قمار کی 2 قسمیں. اس سے پہلے یہ انہوں نے ایک سوال کیا، میں ذرا اس کو دیکھتا ہوں. اچھا، کہ کالج میں یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس کا رزلٹ سب سے زیادہ اچھا آیا تو وہ جو دوسروں کو ٹریٹ دے گا. ہاں یہ بھی اسی میں آتا ہے نا. بنیادی طور پر تو ہر ایک اپنا مال داؤ پر لگایا جاتا ہے نا. ٹریٹ ایک قسم کا مال ہے نا، جتنے بھی پیسے لگائے جاتے ہیں تو گویا کہ ہر ایک نے پیسہ لگا دیا. مثال کے طور پر اگر ٹریٹ 5,000 روپے کی دینی پڑتی ہے تو ہر ایک نے کہہ دیا کہ بھائی جو ہے یہ کیسے یک طرفہ ہوتا ہے. یک طرفہ تو نہیں ہوتا، ہر ایک یہ کہتا ہے. مثال کے طور پر 10 اسٹوڈنٹس ہیں، سب آپس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کا بھی آیا ہر ایک آدمی جو ہے وہ جو ہے دے گا. تو جس طرح میچ میں ہوتا ہے کہ بھئی جس آدمی کا پسندیدہ ٹیم جو ہے ہار گئی تو وہ پیسے دے گا. تو ایسے یہاں پر بھی ہوتا ہے. یہ یک طرفہ کیسے ہو گیا؟ یک طرفہ تو نہیں ہوتا. یک طرفہ تو تب ہوگا نا کہ 2 اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک کہتا ہے کہ بھئی اگر تمہارا رزلٹ اچھا آیا تو تم ٹریٹ دو گے، لیکن میرا اچھا آیا تو میں ٹریٹ نہیں دوں گا. یہ یک طرفہ ہوتا ہے اور ایسا یہاں نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. لہذا یہ بھی جوئے کے اندر آئے گا. مطلب اس پر پابندی کرنا، اس پر لازم کرنا درست نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کہے کہ مثلا اپنی خوشی سے کہہ دے کہ بھئی اس طرح لازم تو نہیں ہوگا کسی پر، لیکن ہم اپنی خوشی سے دیکھیں گے بھئی جتنا میں دے سکتا ہوں میں اپنی خوشی سے آپ لوگوں کو کھلا دوں گا یا وہ کر دوں گا، وہ الگ بحث ہے. لیکن باقاعدہ شرط لگا کر اور لازم کر دینا یہ پھر جوئے میں آئے گا.
اب جو میں آپ کو 2 قسمیں بتانے والا ہوں نا قمار کی، یہ ذہن میں رکھے تو اس کے اندر آپ جوئے کی جدید کئی صورتوں کو داخل کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے سامنے آئے گی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں کون سی قسم داخل ہے۔ یہ جو یونیورسٹی کا سوال ہوا ہے یہ بھی اس میں کسی نہ ایک صورت میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ 2 صورتیں بہت اہم ہیں، یہ ذہن میں رکھے۔ قمار کی بنیادی طور پر 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک صورت تو یہ ہے اس میں کہ جتنے لوگ یہ جوا کر رہے ہیں، یہ کام، یہ معاملہ کر رہے ہیں نا جوئے کا، ان میں سے ایک فریق جو ہے اس کی طرف سے پیسوں کی ادائیگی یقینی اور متعین ہے، اس نے پیسے دے دیے، اس کے ہاتھ سے نکل گئے، اور دوسری طرف سے پیسوں کا دینا آنا وہ غیر یقینی ہوتی ہے۔ اور جس آدمی نے پیسے دیے ہیں نا، پیسے جس کے ہاتھ سے چلے گئے ہیں، وہاں پر یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ بھئی یہ پیسے جو میں نے دیے ہیں بس یہ مجھے واپس نہیں آئیں گے میرے ہاتھ، اور یہ بھی امکان ہے کہ جتنے پیسے میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں مزید پیسے بھی آ جائیں گے ساتھ میں، یہ بھی امکان ہو۔ جس واقعے پر یہ پیسے لگائے گئے ہیں نا، اگر وہ واقعہ پیش آیا تو جتنے پیسے میں نے لگائے ہیں وہ اپنے ساتھ مزید پیسے کھینچ لائیں گے، اور جتنے پیسے، یا اگر وہ واقعہ پیش نہیں آیا تو جتنے پیسے میں نے لگائے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یہ اخبار وغیرہ کے اندر یہ کوپن وغیرہ ہوتے ہیں نا، اخبار میں یا کوپن وغیرہ، یا جو ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو فل کریں، ٹھیک ہے، اور پھر جب اس پتے پر مطلب اس کوپن کو آپ مکمل کر لے، یا اس گیم کو یا اس شکل کو آپ مکمل کر لے، اور پھر اس کے ساتھ 10 روپے لگا کر یا 10 روپے رکھ کر آپ اس پتے پر اس کو بیچ دیجئے، پھر ہم قرآن دازی کریں گے، جس کے نام کی قرآن دازی نکل آئے گی اس کو ہم مثلا 10,000 روپے انعام یا فلاں چیز دے دیں گے۔ اب جو لوگ کوپن مطلب پر کرتے ہیں، اور کوپن وہی جو بھی چیز ہوتی ہے اخبار وغیرہ میں، پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہوتے تھے، تو اور ساتھ میں کچھ پیسے دے دیتے ہیں، 10 روپے 15 روپے اضافی طور پر، تو وہ پیسے تو گئے نا 10-15 روپے۔ اب یہ بھی امکان ہے کہ اگر میرے نام کا قرعہ نکل آیا تو یہ 10 روپے اپنے ساتھ 10,000 روپے لے آئیں گے، اور اگر میرے نام کا قرعہ نہیں نکلا تو یہ 10 روپے بھی چلے جائیں گے۔ یہ ہے ایک صورت۔ اس کو میں ایک دوسری صورت پر لگا دیتا ہوں، دیکھ لیجئے اس کو۔ وہ کیا ہے دوسری صورت؟ دوسری صورت یہ ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کہ مثال کے طور پر ایک چائے کی پتی ہے، ٹھیک ہے، اور آدھا کلو بازاری قیمت ہے 200 روپیہ۔ اس چائے کی پتی کا بازاری قیمت کتنا ہے؟ 200 روپیہ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس چائے کی پتی میں آدھا کلو یا جو بھی ہے 200 روپیہ کا جس کی قیمت ہے، اس میں کمپنی والوں نے ایک کوڈ لگا دیا، ایک کوڈ اس کے اندر رکھ دیا، ایک نمبر، اور کہا کہ جب بھی آپ چائے کی پتی خریدے تو یہ کوڈ ہمیں بھیجے، ہم 1 مہینے بعد قرآن دازی کریں گے، جس آدمی کا کوڈ نکل آئے گا اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے، انعام دیں گے اس کا۔ لیکن اس کوڈ یا اس انعام کی وجہ سے اس چائے کی پتی کی بازاری قیمت 200 تھی، اور انہوں نے 250 رکھ دی۔ انہوں نے کتنے رکھ دی؟ 250۔ اب کوئی خریدار جائے گا دکاندار سے 200 روپے کی چائے کی پتی 250 میں خریدتا ہے، اس لیے کہ اس میں نمبر بھی ہے، وہ میں آگے دوں گا اور مجھے قرآن دازی میں پیسے مل سکتے ہیں۔ تو 200 روپے تو اس نے چائے کی پتی کے دے دیے، لیکن جو مزید اس نے 50 روپے دیے وہ کس چیز کے دیے ہے؟ اسی قرآن دازی کے لیے۔ تو 50 روپے تو اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب آگے یہ کوڈ دے دیا اس نے، اس میں امکان ہے کہ اس کے نام کے کوڈ نکل آیا تو یہ 50 روپے کے ساتھ ساتھ 10,000 روپے آ جائیں گے، اور اگر نہیں نکلا تو جتنے اس نے اضافی 50 روپے دیے تھے وہ ویسے ہی چلے جائیں گے۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ تو سمجھ آیا؟ کسی انعام کی وجہ سے پروڈکٹ کی بازاری قیمت کو بڑھا دینا، اور اس انعام کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ کر دینا، یہ بھی جوئے میں آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ پہلی صورت جو میں نے آپ کو بتا دی، کہ ایک فریق کی طرف سے پیسے نکل جائے ہاتھ سے، اور مزید پیسے آنے کا بھی امکان ہو، اور وہی پیسے چلے جانے کا، ضائع ہو جانے کا بھی امکان ہو۔ صورت سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، دوسری قسم،
دوسری قسم وہی ہے جو عمومی طور پر مشہور ہے، کیا کہ کسی بھی فریق نے، کسی بھی آدمی نے ابھی تک ادائیگی متعین طور پر کی نہیں ہے، کسی نے بھی پیسے نہیں دیے ابھی تک، ہر ایک نے ادائیگی کو غیر یقینی واقع پر ڈیپینڈ کر دیا کہ اگر یہ واقعہ اس طرح پیش آیا تو میں دے دوں گا پیسے، اور اگر اس طرح پیش آیا تو تم دے دینا، اور اگر اس طرح پیش آیا تو تم دے دینا. تو اس واقعے کے پیش آنے پر ادائیگی لازم کی گئی ہے. ابھی تک کنفرم طور پر کسی ایک نے بھی پیسے نہیں دیے. یہی جو یونیورسٹی کی والی صورت ہے یہی ہے کہ بھائی 10 آدمی ہیں، ہم 10 دوست ہیں، ٹھیک ہے، ہم 5,000 روپے کی ٹریٹ دیں گے دوستوں کو، ٹھیک ہے، 5,000 روپے ہے، ابھی تک کسی نے بھی جیب سے نہیں نکالے 5,000 روپے، لیکن ہر ایک نے شرط لگا دی کہ جس کا رزلٹ سب سے اچھا آئے گا اس کے ذمے ہے، تمہارا آیا تو تم دینا، تمہارا آیا تو تم دینا، اس کا آیا تو یہ دے گا. تو یہ بھی قمار ہو گیا. کیوں؟ ہر ایک نے ابھی تک کنفرم طور پر ادائیگی تو نہیں کی، لیکن ہر ایک نے ادائیگی کو ایک غیر یقینی انسرٹنٹی والی واقعے پر اس کو ڈیپینڈ کر دیا، موقوف کر دیا. اگر وہ واقعہ اس طرح پیش آئے گا تو یہ دے گا، اس طرح پیش آئے تو یہ دے گا. یہ بھی قمار اور جوا ہے. عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے نا، چلے میں اور آپ کھیلتے ہیں، اگر تم جیت گئے تو میں دے دوں گا، میں جیت گیا تو تم دے دینا، اسی طرح ہوتا ہے نا. تو عمومی صورتحال تو جوا کی یہی ہے. اچھا جی، اب یہ تو ہو گئی 2 قسمیں بنیادی طور پر. اب ذرا ہم آتے ہیں آخری بات کی طرف کہ قمار یا جوئے کے اندر مروجہ اور جدید کون کون سی شکلیں اس میں آ سکتی ہے. تو قمار کی مروج صورتوں میں کیا کیا چیز آئے گی؟ مثلا پتنگ بازی یا کبوتر بازی، کیرم بورڈ ہو گیا، تاش ہو گیا، شطرنج ہو گیا، سنوکر ہو گیا، ویڈیو گیم ہو گیا، لڈو ہو گیا، لڈو وغیرہ کھیلتے ہیں نا، لڈو، کرکٹ، فٹ بال، جو بھی کھیل ہو، یہ سارے کے سارے کھیل، جو بھی کھیل ہے، یہ جوئے کے اندر آئیں گے ایک شرط کے ساتھ. وہ یہ کہ اس میں ایسی شرط لگائی گئی کہ بھئی جو ہار گیا وہ دوسرے کو اتنی متعین قیمت دے گا، یا جو ہار گیا وہ دکاندار کو یا ویڈیو گیم والے کو یا سنوکر والے کو خرچہ دے گا سارا. مثال کے طور پر سنوکر گیم کیسے کھیلتے ہیں کہ بھئی آؤ دکان میں جاتے ہیں، اگر سنوکر کھیلیں گے وہاں، اگر میں جیت گیا تو تم سنوکر کا خرچہ دو گے دکاندار کو، اور اگر تم جیت گئے تو میں دوں گا. یہ بھی جوئے میں آ رہا ہے، سمجھ آیا؟ تو یہ تمام صورتیں اس میں آئے گی، کرکٹ کا کھیل ہو، جو بھی کھیل ہو. اسی کے ساتھ لاٹری ہو گئی. لاٹری کی آج کل بہت سی شکلیں وجود میں آئی ہے نا، اسکریچ کارڈ کی لاٹری ہو گئی، اسٹیٹ لاٹری ہو گئی. بس ان میں ایک بات مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں نا، 10 روپے کا ٹکٹ خرید لیا تو متعین رقم پیسے دے دیا اپنے ہاتھ سے، پھر قرآن دازی ہوتی ہے تو جس آدمی کے نام کا قرآن نکل آتا ہے اس سے انعام دے دیا جاتا ہے. لاٹری میں یہی ہوتا ہے نا عمومی طور پر، مفت میں تو آپ کو انعام نہیں دیتے، آپ نے شروع میں کچھ نہ کچھ پیسے دینے ہوں گے ٹکٹ کے. تو یہ جو قمار کی 2 صورتیں میں نے بتائی تھی آپ کو نا، اس میں پہلی صورت میں آ جائے گی. تو اخباری کوپن وغیرہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو جو مصنوعات اور پروڈکٹس پر جو انعامات ہیں نا، اس کی میں کل مزید آپ کو کچھ وضاحت کروں گا، پھر ہم اگلے بیس کی طرف چلے جائیں گے.